السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ایک آیت 3 مرتبہ آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا و دین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دوسرے ادیان پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا یہ دین حق پوری دنیا کے اوپر غلبہ چاہتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض نمایاں علماء سمجھتے ہیں، بشمول مولانا مودودی کے اور ڈاکٹر اسرار احمد کے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا، اور ان کے ماننے والوں کا یہ نقطہ نظر اب بھی ہے، کہ ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں تا وقتے کہ ہم دین اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیں۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آیت یا آیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے نتیجے میں اس علاقے میں جس میں کہ آپ کو براہ راست بھیجا گیا تھا، یعنی جزیرہ نما عرب، اس میں دین کا غلبہ ہو، اور یہ غلبہ قیامت تک ہو۔ اور اس غلبے کے ہونے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ پھر اس میں کسی دوسرے دین کے مطابق عبادت کھلے عام نہیں ہوگی۔ اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ اس علاقے کو جس طرح سے طے کیا گیا اور اس کے بیانات تاریخ میں موجود ہیں، قابل اعتماد ذرائع کے وسیلے سے، ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سارا علاقہ جس میں کہ متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں، اور دوسری جانب وہاں یمن اور دوسرے علاقے بھی جو اس جزیرہ نما عرب کا حصہ ہیں، اس میں کوئی دوسرا دین نہیں ہے کہ جس کو کہ عبادات کی پبلک میں کھلے عام اجازت دی جائے گی۔ باقی ساری دنیا ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے عام قانون کے مطابق لوگوں کو مذہبی آزادی دیتے ہیں اور اس کی اجازت دیتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں حکمرانی مسلمان ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ لیکن یہ خاص علاقہ ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے اور اس کی عبادت گاہوں میں، اور اس کی ساری سرزمین میں عبادت گاہوں میں صرف اللہ کے آخری دین، دین اسلام ہی کے مطابق عبادت ہو۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک مسجد ہوتی ہے نا، تو مسجد میں آپ کسی اور گرجے کو یا کسی اور عبادت گاہ کو نہیں بننے دیں گے، تو یہ پورے کا پورا علاقہ گویا کہ ایک مسجد کے حکم میں ہے۔